إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ناظرین کرام، آداب زندگی اس تعلق سے جو اسلامی آداب اور احکام کا سلسلہ اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور کرم سے ہم نے شروع کیا ہے، اس کی آج یہ 7ویں کڑی ہے۔ ہم نے اس کے پہلے کی 6 کڑیوں میں قضاء حاجت کے آداب، سونے اور جاگنے کے آداب اور غسل کے آداب، یا یوں کہہ لیجئے غسل کی اقسام جانی ہیں۔ ہم نے اس کے پہلے کی جو متصل کڑی تھی اس میں یہ جانا ہے کہ غسل کی قسمیں کون سی ہیں۔ غسل واجب ہے، غسل مستحب ہے، اور پھر ہم نے غسل جمعہ کو اس کی خصوصیت کی وجہ سے الگ سے ذکر کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں آج کی جو کڑی ہے، ہم مزید اضافہ کرتے ہوئے کچھ غسل کے آداب آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اسلامی آداب کو اپنانے، اختیار کرنے اور اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے آداب غسل، غسل کے آداب۔ آپ نے غسل کا طریقہ، غسل کی کیفیت، غسل کی صفت تو جان لی کہ نہانا کیسے چاہیے، لیکن اب ہم غسل کے آداب جاننے کی کوشش کریں گے کہ نہاتے ہوئے کون سے وہ طور طریقے یا آداب ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور جانوروں کی طرح کہیں بھی کبھی بھی نہیں نہانا چاہیے، کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اسلام جیسے بہترین دین کو ماننے والا بنایا، تو ضروری ہے کہ ہمارے ہر کام سے اسلامی ادب اور تہذیب نمایاں ہو۔ حاضرین، غسل کے یوں تو کئی آداب ہیں، لیکن مختصراً اتنے ہی آداب ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ جن کو جاننا، سیکھنا اور پھر ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو۔ سب سے پہلا ادب غسل کا یہ ہے کہ آپ جس پانی سے نہا رہے ہوں وہ پانی پاک ہو۔ نہانے کے لیے، وضو کے لیے، استعمال کے لیے، گھروں کو صاف کرنے کے لیے، اپنی گاڑیوں کو صاف کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے، چاہے کھانے پینے میں استعمال ہو، نہانے کے لیے استعمال ہو، کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہو، قضاء حاجت کے لیے استعمال ہو، وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ جو پانی بذات خود نجس ہو، گندا ہو، جس میں غلاظت پڑی ہوئی ہو، اگر وہ خود ہی پاک نہ ہو تو وہ دوسری کسی چیز کو کیسے صاف یا پاک کر سکتا ہے؟ لہٰذا پانی پاک ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ جو پانی پاک ہوتا ہے وہ بارش کا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک اور پاک کرنے والا، یعنی جو بذات خود پاک ہے اور وہی تو پاک کر سکتا ہے، تو ہم نے بذات خود پاک اور پاک کرنے والا پانی آسمان سے برسایا ہے، آسمان سے یعنی بادلوں سے اتارا ہے۔ تو سب سے پہلا ادب غسل کا یہ ہے کہ ہمیں غسل کرنا ہے، پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے یا خود اپنے گھر میں رہنا یا گھر سے باہر نکلنا ہے، ہر حال میں ہم جس پانی سے غسل کریں وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ اور پانی کب پاک ہوگا؟ جب اس میں کوئی غلاظت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی غلاظت ہوئی، مثلا انسان کی پیشاب پاخانے کی غلاظت اگر اس میں ہے تو وہ پانی پاک نہیں ہے۔ ہاں، اگر پانی بہت زیادہ ہے، یعنی 570 لیٹر یا اس سے زیادہ پانی ہے، تو پھر وہ پاک ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جب تک کہ اس پانی کی کوئی صفت نہ بدل جائے، جیسے کہ بو بدل جائے، رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے کسی نجس چیز کی وجہ سے۔ اگر نجس چیز کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔
لیکن یہ ہے کہ اگر وہ چیز نجس نہیں ہے لیکن پانی کا رنگ بدل گیا، جیسے کہ چھوٹا سا تالاب ہے، چھوٹا سا کنواں ہے، کافی دنوں تک پانی استعمال نہیں ہوا، اس لیے اس کا رنگ بدل گیا یا بو بدل گیا یا مزہ بدل گیا یا بو بدل گئی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پانی کا رنگ یا مزہ یا بو بدلے جبکہ اس میں نجاست گری ہوئی ہو، نجاست کی وجہ سے بدلتی ہے، یہ بدلتی ہے کوئی صفت، تب وہ نجس ہوگا، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب تک پانی پاک ہے آپ اس پانی سے نہا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، اس پانی کو پی سکتے ہیں، کھانے پینے کے استعمال میں لا سکتے ہیں، اپنی گاڑیوں یا اپنے کپڑوں یا اپنے برتنوں کو دھو سکتے ہیں۔ لیکن اگر پانی پاک نہیں ہے، اس میں غلاظت پڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس پانی کو کسی بھی طرح کے کام میں استعمال میں نہ لائیں۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ سمندر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ ہم سمندری سفر پر جاتے ہیں کسی ضرورت سے، چاہے آپ اس کو مچھلیاں پکڑنے کی یا سفر کی جو بھی ضرورت سمجھیں، تو کہا تھا کہ ہم ضرورت سے سمندری سفر پر جاتے ہیں اور ہم اپنے ساتھ پانی پینے کے لیے، استعمال کے لیے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اسی پانی سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا تھا افنتوضأ من ماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی طہور ہے، یعنی بذات خود پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، یعنی آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، اور اگر پینے کے قابل ہو تو پی بھی سکتے ہیں، اور سمندر کے جو مردار ہیں مچھلیاں وغیرہ تو وہ حلال ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پانی کو آپ اپنے غسل یا وضو کے لیے استعمال کریں وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی اللہ عز و جل کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے تعلق سے کئی احکامات بیان فرمائے ہیں، مثلا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کیجیے، مثلا پانی کم استعمال کیجیے۔ تو اس طرح کے احکامات کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں صرف کہ پانی نجس ہو جائے گا، استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اس لیے بھی کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی طرح سے اس کو ضائع کرنے کا تصور آپ کے یہاں نہیں پایا جانا چاہیے۔ تو آپ کم پانی استعمال کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں نہاتے تھے اور کتنے پانی سے وضو کرتے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بالصاع الى 5 امداد ویتوضأ بالمد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع سے لے کر 5 مد تک پانی سے غسل فرما لیتے تھے۔ کتنا پانی؟ 1 صاع یعنی 4 مد۔ تو 4 سے 5 مد پانی سے آپ غسل فرما لیتے تھے اور 1 مد پانی سے آپ وضو کر لیتے تھے۔ کتنا ہوتا ہے 1 مد؟ اتنا۔ آپ دونوں ہتھیلیوں کو ملائیے، ان دونوں ہتھیلیوں میں جتنا پانی آئے گا اس کو 1 مد پانی کہتے ہیں۔ اتنے پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے، اور 5 بار اتنا پانی لیا جائے تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو جاتا تھا۔ مان لیتے ہیں 1 مد پانی میں پاؤ لیٹر پانی آ گیا تو کتنا پانی آئے گا؟ 4 مد یعنی 1 لیٹر، اور زیادہ مان لے 2 لیٹر، اور زیادہ مان لے 2.5 لیٹر، کیونکہ 1 صاع اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم جیسے گیہوں وغیرہ جو صدقہ فطر میں ہم دیتے ہیں تو صاع کے اعتبار سے دیتے ہیں 2.25 کلو، 2.5 کلو، اتنا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا نا۔ تو 2.25 کلو اگر اناج اس کسی ایک برتن میں آتا ہے تو اس برتن میں پانی کتنا آئے گا؟ 2 لیٹر آئے گا، 2.5 لیٹر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل اتنے پانی میں ہو جاتا تھا، اور آج ہم دیکھیں کہ ہم تو وضو کرنے میں اس سے زیادہ پانی استعمال کر لیتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہو، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہو تو ہم اتنا پانی استعمال کر لیتے ہیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں، بلکہ 2 بار کے وضو میں استعمال کرتے تھے۔ آپ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیے، کسی کو دیکھیے ہاتھ دھوتے ہوئے،
پہلے ہاتھ دھوئے گا، پھر صابن لگائے گا، پھر صابن کے ہاتھ دھوئے گا، پھر سے ہاتھ دھوئے گا، اتنے پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی پانی کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اس وقت جو آپ اپنے یہاں کے اپنے علاقے کے حالات دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ پانی کے بغیر کیسے ہر طرف پریشانی ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ خاص طور پر دیہاتوں اور گاؤں میں آپ جا کر دیکھیے کہ جہاں پر پینے اور استعمال کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہیں، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور دور جا کر لوگ پانی لے کر آتے ہیں۔ کنویں سوکھ رہے ہیں، تالاب سوکھ رہے ہیں، ندیوں میں پانی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ پانی ضائع کرتے ہیں تو سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت کا ضیاع آپ سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا پانی کم استعمال کیجئے۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت کی قدردانی ہے کہ آپ نعمت اتنی ہی استعمال کیجئے جتنی اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ وضو میں اور غسل میں کم سے کم پانی استعمال کرتے تھے۔ تیسرا ادب، آپ جس جگہ پر نہائیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جگہ بذات خود گندی ہے تو پھر آپ وہاں پاک کیسے ہو سکیں گے؟ آپ جس پانی سے نہائیں گے وہ آپ کے جسم سے لگ کر اس جگہ پر بھی گرے گا، اس جگہ کے سارے گندے چھینٹے آپ کے اوپر اڑیں گے تو آپ پاک نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا یہ ادب یاد رکھیے کہ جس جگہ آپ نہا رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جگہ پاک نہیں ہوگی تو پھر اس گندی جگہ کی گندگی بھی پانی کے چھینٹوں اور قطروں کے ساتھ آپ کے جسم پر اور پھر پہلے اور بعد کے پہنے جانے والے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر، کپڑوں پر لگے گی اور یہ آپ کے لیے نجاست اور گندگی کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا آپ پاک جگہ پر نہائیے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سی دفعہ ہم ایسی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، ایسے فلیٹس میں رہتے ہیں، یا کبھی سفر میں جائیں تو ایسی ہوٹلوں میں قیام ہوتا ہے کہ جہاں پر لیٹرین اور باتھ روم اٹیچ ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کمرے نما حصے میں ایک طرف لیٹرین ہوتی ہے، ایک طرف باتھ روم ہوتا ہے۔ تو کیا ہم چھوٹے سے لیٹرین میں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس چھوٹے سے حصے میں نہا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ٹھیک ہے کہ احتیاط کا تقاضا اور بہتر تو یہی ہے پاکی کے لحاظ سے کہ قضاء حاجت کی جگہ بالکل الگ ہو، نہانے کی جگہ بالکل الگ ہو۔ لیکن اب جو آج کے زمانے میں فلیٹ بن رہے ہیں یا ہوٹلیں جہاں ہم قیام کرتے ہیں یا ہم ایسی بلڈنگ میں ہی رہتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے فلیٹ ہوں، تو ہم کیا کریں؟ بے شک ایسی جگہ پر آپ پہلے پاکی کا اہتمام کر لیجئے، پاکی کا اہتمام کر لیجئے کہ جو جگہ آپ کے نہانے کی ہے آپ اس جگہ پہلے تھوڑا سا پانی بہا لیجئے، تاکہ آپ کے پہلے اگر کسی نے استعمال کیا ہو اور کوئی بات ہو تو آپ کے دل میں شک پیدا نہ ہو۔ لہٰذا آپ اس جگہ کو مزید اپنے اطمینان کے لیے تھوڑا سا پانی بہا کر پاک کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ احتیاط کے ساتھ وہاں ایسے نہائیے کہ آپ کا پانی اسی جگہ رہے، چاہے آپ بالٹی میں پانی لے کر نہائیں یا اوپر شاور سے نہائیں یا نل سے پانی لے کر نہائیں، جو بھی ہو تو ایسا ہو کہ آپ کے وہ پانی کے قطرات ادھر لیٹرین کی طرف جا کر واپس آپ کی طرف نہ آئیں۔ اتنے معاملے میں آپ احتیاط کیجئے اور پھر انشاءاللہ آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو کوئی حرج نہیں، آپ اگر ایسے گھر میں یا ایسے فلیٹ میں یا ایسے ہوٹل میں ہیں کہ جہاں پر اٹیچ لیٹرین اور باتھ روم ہے، تو آپ باتھ روم کے لیے نہانے کے لیے جو حصہ یا وضو کرنے کے لیے جو حصہ استعمال کر رہے ہیں پہلے وہاں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے تاکہ مزید اطمینان ہو جائے، شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں پر احتیاط سے وضو کیجئے اور احتیاط سے نہائیے۔ انشاءاللہ آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ نہا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ آپ کو اور زیادہ پریشان ہونے کی اور اپنے اوپر تشدد یا سختی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یا ادب اسی میں سے یہ ہے کہ آپ جو نہا رہے ہیں تو پردے کے ساتھ نہائیے۔ مرد کی شرمگاہ ناف سے گھٹنوں تک ہوتی ہے، اور شرمگاہ کا سب سے اہم حصہ تو وہ ہے جو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، یعنی پیشاب اور پاخانے کی جگہ۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتنی جگہ ڈھانپ لیں اور باہر کھلے میں نہائیں، یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نہائے تو با پردہ نہائے، یعنی اس کے جسم پر بھی اتنا کپڑا ہو جس سے شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہو، اور اس کے بعد وہ بند جگہ میں پردہ یا دروازہ وغیرہ لگا کر نہائے۔ دونوں طرح سے اگر آپ کرتے ہیں تو مکمل آپ اسلامی ادب اور پردے کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی بند جگہ میں ہیں اور آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے تو بہرحال آپ کا وہ نہانا جائز ہے، ہو جائے گا۔ آپ گناہگار تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے بند کر رکھا ہے، اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، تو انشاءاللہ آپ گناہگار تو نہیں ہوں گے، آپ کا وہ غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن ادب کا اور اللہ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم شرمگاہ، انسان کی جو اصل شرمگاہ ہے وہ ڈھپی ہوئی ہو، ڈھکی ہوئی ہو، چھوٹا سا کپڑا کم از کم ہم نے اپنے جسم پر ڈالا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا، ایوب علیہ السلام اپنے باتھ روم میں، نہانے کی جگہ میں، حمام میں برہنہ نہا رہے تھے۔ اس حدیث سے دلیل پکڑ کر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے برہنہ نہانا جائز ہے، لیکن انسان کے لیے بہتر یہ ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ بندہ اس سے شرم کرے، بندہ اس سے حیا کرے۔ اس لیے گرچہ برہنہ آدمی برہنہ ہو کر نہا رہا ہے، چار دیواری کے چھوٹے سے باتھ روم کے اندر ہے، کوئی اس کو اللہ کے علاوہ دیکھنے والا نہیں، تو جائز ضرور ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی اس کی شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہو تاکہ اللہ کا احترام اور اللہ کا ادب بھی باقی رہے اور کسی بھی طرح کے شیطان کو بھی انسان کی شرمگاہ سے کھلواڑ کرنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ اب پانچواں ادب یہ ہے کہ آپ جس باتھ روم میں نہا رہے ہیں اس میں پیشاب مت کیجیے۔ اگر الگ سے لیٹرین کا حصہ بنا ہوا ہے آپ وہاں پیشاب کیجئے، پانی بہا دیجئے، لیکن آپ کا جو باتھ روم جس میں آپ نہا رہے ہیں وہ صرف نہانے کے لیے بنا ہے تو پہلے اپنی حاجت جا کر پوری کر لیجئے، پھر آ کر وہاں نہائیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے منع کیا، کیونکہ ظاہر گندگی ہے، اس سے پھر انسان گندا ہو جائے گا، چھینٹے آ جائیں گے، چھینٹے آنے کا خطرہ لاحق ہوگا، لہٰذا آپ پہلے حاجت سے فارغ ہو جائیے، پھر اس کے بعد اپنی نہانے کی جگہ آ کر ادب اور احترام کے ساتھ غسل کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ باتھ روم میں گئے اور نہاتے ہوئے آپ کو پیشاب آ گیا تو پھر بہتر تو یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کیجئے اور پھر جب نہانا آپ کا ہو جائے تو اس کے بعد پیشاب کی جگہ جا کر آپ فارغ ہوئیے۔ لیکن ناقابل برداشت ہے اور پھر آپ کا باتھ روم ایسا ہے کہ اس میں سے پانی کی نکاسی، پانی کا بہاؤ اچھی طرح سے ہو جاتا ہے، تو پھر اگر مجبوری ہے تو آپ ایسا اس طرح سے پیشاب کیجئے اور پھر پانی بہا دیجئے کہ پھر دوبارہ آپ کے نہانے پر یا وضو کرنے پر گندگی کا کوئی چھینٹا آپ کے اوپر یا آپ کے بعد آنے والے کسی پر نہ پڑے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ پہلے حاجت سے فارغ ہو جائیے، پھر باتھ روم میں اپنے نہانے کی جگہ حمام میں آئیے۔ لیکن اگر کبھی ایسی مجبوری ہو جائے کہ جہاں آپ کو نہانا ہے وہیں پر اب پیشاب کرنا پڑ جائے تو آپ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد، استنجا کرنے کے بعد اچھی طرح سے اتنی جگہ میں پانی بہا کر گندگی پوری صاف کر دیجئے تاکہ آپ کو بھی اب کوئی آئندہ شک نہ ہو، وسوسہ نہ ہو، گندگی کے چھینٹے آپ پر نہ آئے اور آپ کے بعد آنے والے کو بھی کوئی کراہت محسوس نہ ہو۔ اب چھٹا ادب یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک ساتھ غسل کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے ادبی، بے شرمی، بے غیرتی اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار والمؤمن یغار، بے شک اللہ تعالی بہت غیرت مند ہے اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ادب کا، اپنی شرم کا، اپنی حیا کا، اپنی غیرت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ جب آپ نہا لیں، آپ کا نہانا ہو گیا، آپ نے دائیں طرف سے نہانا شروع کیا تھا، شرمگاہ دھوئی، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھوئی تھی، وضو کیا تھا، غسل کر لیا، غسل سے آپ فارغ ہو گئے، تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اپنا جسم
کسی تولیے وغیرہ سے پونچھیں، نہ چاہیں تو نہ پونچھیں، آپ کی مرضی، لیکن اس کے بعد پھر اچھی طرح سے شرمگاہ وغیرہ ڈھک کر آپ اپنے باتھ روم سے باہر آ جائیے۔ بعض لوگ باتھ روم میں چھوٹا سا کپڑا باندھ لیتے ہیں اور اسی حالت میں باہر آ جاتے ہیں، باہر ان کی والدہ ہوتی ہیں، باہر بہنیں ہوتی ہیں، تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ماں کے سامنے یا بہنوں کے سامنے چھوٹے سے کپڑے میں باہر آ جائیں۔ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس ادب کا پورا خیال رکھیے کہ باتھ روم میں جائیں تو پورے ادب اور حیا کے ساتھ جائیں، اور جب باتھ روم سے نہا کر ہم فارغ ہو کر واپس آئیں تو پورے ادب اور حیا کے ساتھ ہم واپس آئیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، لہٰذا قضاء حاجت کے موقع پر، غسل کے موقع پر حیا کا خیال رکھنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ حیا ایمان کا ایک بہت ہی اہم شعبہ، اہم حصہ ہے، اور جتنی زیادہ انسان میں حیا ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا، جتنا زیادہ حیا کے معاملے میں کم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ گناہوں کے معاملے میں جری ہوگا۔ اب یہاں تک غسل کے آداب پورے ہو گئے، اسی سے ہم جنازے کو غسل دینا بھی جوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو نہانا تھا تو آپ نے نہا لیا، لیکن آپ کا بھائی جو ابھی مردہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو کیسے نہلائیں گے، اس کے بھی کچھ آداب اسی آداب غسل کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم یہ جانیں کہ میت کو نہلانے کے کیا آداب ہیں۔ وہی آداب ہیں جو خود ہمارے نہانے کے ہیں، یعنی پانی پاک ہو، پانی بہت زیادہ استعمال نہ کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے، جگہ پاک ہو، میت کے بھی پردے کا پورا خیال رکھا جائے، اگر مرد ہو تو مرد نہلائیں، عورت ہو خاتون ہو تو خواتین نہلائیں، چاروں طرف سے پردہ کر دیا جائے، بہت زیادہ لوگوں کی وہاں بھیڑ بھاڑ نہ ہو، میت کی شرمگاہ کو ننگا نہ کیا جائے، شرمگاہ ڈھانپی جائے، شرمگاہ ڈھانپنے کے بعد اس کے کپڑے اتارے جائیں، تب کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے زندہ کی شرمگاہ ہمارے لیے دیکھنا، اس پر نظر ڈالنا حرام ہے، ایسے مردہ کی شرمگاہ کو بھی دیکھنا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تو مردوں کو مرد نہلائیں گے، عورت کو عورتیں نہلائیں گی، سوا یہ کہ میاں بیوی کا اگر معاملہ ہے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں آئے تو دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ تو میرے سر میں درد ہے، اور اگر تمہاری وفات مجھ سے پہلے ہو جائے تو تمہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لَغَسَلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، میں تمہیں نہلاؤں گا اور تمہیں کفناؤں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شوہر بیوی کو نہلا سکتا ہے، اور اسی طرح سے بیوی بھی اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مردوں نے دیا، لیکن جو بات ہمیں بعد میں معلوم ہوئی وہ اگر اسی وقت معلوم ہو جاتی تو ما غسلہ الا ازواجہ، آج جو بعد میں معلوم ہوئی پہلے معلوم ہو جاتی کہ بیوی بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، تو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے ہی غسل دیا ہوتا۔ اب آئیے آخری بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ میت کو نہلانے کا کیا طریقہ ہے۔ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کو آپ کسی تختے پر لٹا دیجیے، پانی پاس میں رکھیے، صابن پاس میں رکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کو بیر کے پتوں اور صاف پانی سے نہلایا جائے، اور آخری مرتبہ نہلاتے وقت کافور بھی شامل کر لیا جائے۔ تو بیر کے پتے آپ پانی میں ڈالیے، اگر پانی گرم کرنا ہے تو بیر کے پتے ڈال کر پانی گرم کر لیجئے، اور اگر پانی گرم نہیں کرنا تو بھی نہلانے کے پانی میں آپ بیر کے پتے شامل کر لیجئے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اب آپ میت کو تختے پر لٹا دیجئے، پانی کی نکاسی کا صحیح انتظام ہو، ہر چیز وہیں پر آپ کے سامنے مہیا ہو، کفن بھی تیار ہو چکا ہو۔ اب نہلانے کے بعد ایک آدمی نہلانے کا کام کرے، وہ اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن لے، آج کے زمانے میں دستانے تو آرام سے مل جاتے ہیں، وہ گلوز باندھ لے تاکہ میت کی شرمگاہ پر سے ہاتھ سیدھا مس نہ ہو جائے۔ گلوز ہاتھ میں باندھنے کے بعد وہ بائیں ہاتھ سے میت کا پیٹ دبائے تاکہ گندگی نکل جائے، جو بھی گندگی نکلنی ہو وہ گندگی نکل جائے، تو پھر وہ گندگی اچھی طرح بائیں ہاتھ سے دھو کر صاف کر لے۔
آپ کو میت کے ناخن کاٹنے یا مونچھ کاٹنے یا زیر ناف یا بغلوں کے بال صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سب باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب جب آدمی کی وفات ہو گئی، اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کے ناخن، اس کے بغل کے بال، اس کے زیر ناف، یہ سب آپ صاف مت کیجیے، صاف نہیں کرنا، صرف پیشاب پاخانہ تو آپ پیٹ دبا دیجیے اچھی طرح، تاکہ اگر کوئی گندگی ہو پیٹ میں تو وہ فوری طور پر باہر آ جائے اور بعد میں کفن خراب نہ ہو، گندگی نہلانے کے بعد گندگی باہر نہ آئے۔ جب آپ مطمئن ہو گئے کہ پیٹ کی گندگی جو باہر آ سکتی تھی وہ ساری باہر آ گئی، اب سیدھا لٹا دیجئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اپنی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو نہلانے والیوں کو، ابدأنا بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا، کہ ان کو نہلاؤ تو دائیں جانب سے شروع کرو اور وضو کی جگہوں سے شروع کرو۔ لہٰذا جب آپ مطمئن ہو گئے کہ میت کے پیٹ کی گندگی ساری باہر نکل چکی ہے تو اب اس کو نہلانے کی شروعات کیجئے۔ نہلانے کی شروعات دائیں طرف سے کرنی ہے اور وضو، اعضائے وضو کو پہلے دھلنا ہے۔ تو اب یوں کیجئے کہ پہلے جیسے وضو کرتے ہیں ہم یا کسی کو کراتے ہیں، اس طرح سے میت کو وضو کرا دیجئے۔ جب وضو ہو جائے تو اس کے بعد دائیں طرف سے میت کو نہلانے کی شروعات کیجئے، یعنی پہلے دائیں طرف کے اعضائے جسم دھوئیے اور اس کے بعد بائیں طرف کے اعضائے جسم دھوئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو نہلانے کے تعلق سے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا، خمسن او سبعن او اکثر من ذالک ان رأیتن ذالک، کہ زینب کو نہلانے والیو، زینب کو بیر کے پتوں میں، پانی میں بیر کے پتے ملا کر نہلاؤ، وضو کی جگہوں سے، اور دائیں طرف سے نہلانے کی شروعات کرو 5 بار 7 بار، یا اگر اس سے زائد مناسب سمجھو تو اس سے زائد بار نہلاؤ۔ تو ہم بے شک 3 بار 5 بار 7 بار نہلائیں، طاق عدد میں نہلائیں، اس لیے کہ ایک بار میں وہ ایک بار میں بہت سی دفعہ پاکی نہیں ہو پاتی، تو 3 بار، اور 3 بار میں بھی محسوس ہو کہ ابھی پوری پاکی نہیں ہوئی، کچھ باقی ہے، تو 5 بار، اور اگر زیادہ محسوس ہو تو اس سے زیادہ بھی ہم نہلا سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نہیں نہلانا چاہیے۔ اگر ضرورت ہے تب ہم نہلائیں، ورنہ 3 بار یا 5 بار سے زائد ہرگز نہ نہلائیں، چاہے میت مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو۔ اب یہ میت کا اس طرح سے غسل مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں غسل کے بعد یا غسل کے آخری بار کے پانی میں کافور بھی شامل کر دینا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَجَعَلْنَا فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن کافور، آخری بار نہلاتے وقت کچھ کافور یا کافور بھی شامل کر لینا۔ تو میت کو نہلانے کے وقت آخری بار میں کافور بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اب یہ میت کا بھی غسل ہو گیا۔ اب میت کو غسل دینے کے بعد وہیں پر میت کو پورے پردے کے ساتھ کفنایا جائے گا، جس کا طریقہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے غسل کرنا ہے اس کے آداب جان لیے، میت کو کس طرح سے غسل دینا ہے اس کے بھی آداب ہم نے جان لیے۔ پردے کا خیال ضرور رکھا جائے، چاہے آدمی خود نہائے یا کسی میت کو غسل دے۔ اب میت کو غسل دینے کے بعد کیا جن لوگوں نے غسل دیا ہے وہ بھی نہائیں؟ تو اس سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وہ دراصل استحباب پر محمول کیا جائے گا، کہ اگر محسوس ہوتا ہے نہلانے والے کو تھوڑی کراہت ہو رہی ہے کہ پانی کے چھینٹے آ گئے یا کچھ گندگی اڑ گئی ہے، تو بے شک وہ نہا لے تاکہ کراہت دور ہو جائے، وسوسہ دل میں کوئی نہ آنے پائے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ چھینٹے بھی نہیں آئے، گندگی نہیں تھی، تو پھر بے شک وہ اس کی مرضی ہے، اگر نہاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں نہاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے الحمدللہ ہم نے آداب غسل مکمل کر لیے، جس میں سے وہ آداب بھی ہیں جو انسان خود اپنے نہاتے وقت جن کا خیال رکھے گا، اور وہ آداب بھی ہیں کہ اپنے کسی میت بھائی یا کوئی خاتون اپنی میت بہن کو نہلاتے وقت جن کا خیال رکھے گی۔ اللہ تعالی ہمیں پورے آداب کے ساتھ غسل کرنے اور اپنے میت بھائی یا بہن کو غسل دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیاں اسلامی آداب کے مطابق ڈھالے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔